أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وہدیتنا وعلمتنا لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالاسلام لک الحمد بكل نعمت انعمت بها علینا فلک الحمد علی ذلک حمدا کثیرا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارزقنی التفکر والتدبر یا اللہ مجھے غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے بما یتلوہ لسانی من کتابک ہر اس لفظ پر جو میری زبان آپ کی کتاب سے پڑھتی ہے والفہم لہو اور اس کی سمجھ عطا فرمائیے والمعرفت بمعانی اور اس کے معانی کی معرفت عطا فرمائیے والنظر فی عجائبی اور اس کے عجائبات کی پہچان کرائیے والعمل بذالک ما بقیت اور اس کے مطابق عمل کرنا عطا فرمائیے جب تک میں زندہ ہوں انک علی کل شیء قدیر بے شک آپ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والے ہیں آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان ڈیپتھ اسٹڈی آف جز 30 میں آپ سب کو مرحباً و اہلاً۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری کے ساتھ آج کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ هو جل جلالہ الملک، وہ بادشاہ ہے، وکل ما سواہ ملوک لہ، اس کے سوا ہر ایک اس کی ملکیت ہے۔ هو الخالق، وہ پیدا کرنے والا ہے، وکل ما سواہ مخلوق لہ، اس کے سوا ہر ایک اس کی مخلوق ہے۔ هو العزیز، وہ نہایت غالب، صاحب جلال اور عظمت، وکل ما سواہ ذلیل لہ، اس کے سوا ہر ایک اس کے آگے اس کے لیے جھکا ہوا ہے، ہمبلڈ ہے۔ هو القوی، وہ بھرپور قوت والا ہے، بہت ہی پاورفل ہے۔ وکل ما سواہ ضعیف بین یدیہ، اور اس کے سوا جو بھی ہیں وہ اس کے سامنے کمزور ہیں۔ هو الجبار، وہ سب سے زبردست ہے، بگڑی بنانے والا ہے۔ وکل ما سواہ خاضع لہ، اس کے سوا ہر ایک اس کے آگے جھکنے والا ہے۔ هو الغنی، وہ بہت بے نیاز ہے، the most rich۔ وکل ما سواہ فقیر الیہ، اس کے سوا ہر ایک اس کا محتاج ہے۔ هو الرازق، وہ رزق دینے والا ہے۔ وکل ما سواہ مرزوق منہ، اس کے سوا ہر ایک اس سے رزق پاتا ہے۔ هو القادر، وہ کامل قدرت والا ہے۔ وکل ما سواہ عاجز بین یدیہ، اس کے سوا ہر ایک اس کے آگے عاجز ہے۔ هو الکبیر، وہ بہت بڑا ہے اور دائمی شان والا ہے۔ وکل ما سواہ صغیر، اس کے سوا ہر ایک چھوٹا ہے۔ هو الحکم، وہی فیصلہ فرمانے والا ہے۔ وکل ما سواہ محکوم، اس کے سوا ہر ایک محکوم ہے۔ هو القہار، وہ سب سے بڑھ کر غلبے والا ہے۔ وکل ما سواہ مقہور، اس کے سوا ہر ایک مغلوب ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ہے اللہ رب تمہارا، اسی کا ملک ہے، اسی کی بادشاہت ہے۔
اور بادشاہ نے ہمارے لیے اپنا پیغام بھیجا ہے قرآن مجید کی صورت میں، اور یہ قرآن مجید بھی ایسی ہی عظمت اور ایسی ہی شان والا ہے جیسے اللہ رب العزت خود۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ کلام، اس کے ہم پر کچھ حقوق ہیں۔ لاسٹ ویک میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ اس کا حق ہے کہ ہم اس کو درست طریقے سے پڑھیں، اور اس کا یہ بھی حق ہے کہ ہم اس کی آیات کو میمورائز کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کا ایک اور حق ہم پر یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر تدبر کریں، اس کا فہم حاصل کریں، اور یہی دراصل قرآن مجید کا مقصد ہے، قرآن مجید کے نزول کا مقصد ہے۔ سورہ صاد آیت 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے بڑی برکت والی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور اہل عقل اس سے سبق حاصل کریں۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ اس پر غور و فکر کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، لیکن لوگوں نے اس کی تلاوت کو اپنا عمل بنا لیا ہے، یعنی انہوں نے قرآن مجید کے حوالے سے کس چیز کو عمل سمجھا؟ کہ بس اس کی تلاوت کی جائے، حالانکہ تلاوت بھی کی جائے گی، اور تلاوت کے بعد پھر کیا کیا جائے گا؟ عمل کیا جائے گا، کیونکہ تلاوت سے جو بات سمجھ میں آئے گی پھر اس کو عمل میں ڈھال لیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت کے کلام کی تلاوت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو حفظ کرنا، اللہ تعالیٰ کے کلام کی آیات پر غور و فکر کرنا، یہ سب کا سب ہمارے لیے دنیا میں سب سے بہترین اور سب سے زیادہ نفع مند چیز ہے، رائٹ؟ یہی وجہ ہے کہ علماء نے اس کے ساتھ اس کی جو لرننگ کے حوالے سے 5 لیولز ہمیں بتائے ہیں، یعنی قرآن مجید کو سیکھنے کے حوالے سے 5 لیولز، وہ کیا کیا ہیں؟ جن میں سب سے پہلے قرآن مجید کی آیات کو سننا، ان کو تلاوت کرنا، ان کو حفظ کرنا، ان آیات کے اوپر تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، اور ان ساری ایکٹیویٹیز کا آؤٹ کم کس صورت میں نظر آنا ضروری ہے؟ عمل۔ اور یہ عمل کس چیز کا نام ہے؟ عمل آپ کی سوچ کا نام ہے، عمل آپ کے دل کے خیالات کا نام ہے، عمل آپ کے لمس کے تھرو ہونے والا جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کا نام بھی ہے، یعنی آپ کی سوچ، آپ کی گفتگو، آپ کے خیالات، آپ کے انٹریکشنز، آپ کے معاملات، ہر چیز جو ہے وہ عمل میں آتی ہے۔ اور عمل کی تبدیلی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی قرآن مجید کی روشنی میں اپنے عمل کو تبدیل کرنا، جس بات کو یہ کلام اپروو کرتا ہے، جس کام کو، اس کو ایکوائر کرنا، اس کو سیکھنا، اور جس کام کو یہ کلام ریجیکٹ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، تو اس کام کو اپنی زندگی سے، اس تھاٹ کو، اس کانسیپٹ کو، اس گفتگو کو اپنی زندگی سے نکالنا، رائٹ؟ یہ ہے عمل، اور یہ تدبر کے نتیجے میں ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ تدبر کرتے ہیں، جب آپ غور و فکر کرتے ہیں، جب آپ انٹرنلائز کرتے ہیں، جب آپ ڈیپلی سوچتے ہیں، تو آپ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اصل میں اس کے کیے بغیر میری نجات نہیں ہے، تو پھر آپ اس کام کو کرنے لگتے ہیں۔ تو جب بھی ہم قرآن مجید سیکھیں گے تو ان 5 لرننگ لیولز کے اوپر کنیکٹ ہوں گے، تو دراصل ہم قرآن مجید سیکھ رہے ہیں، رائٹ؟ اور خاص طور پر حفظ کے حوالے سے، چونکہ ہماری یہ کلاس جو ہے وہ اس میں حفظ بھی ہے اور اس میں تدبر بھی ہے، تو حفظ جو ہے وہ بیسیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو خیر اور بھلائیوں کے ٹریجرز رکھے ہیں، حفظ کے ذریعے سے ہم ان خیر اور بھلائیوں تک ایکسیس پا لیتے ہیں۔ اور قرآن مجید کے اوپر تدبر کرنا بیسیکلی میری اور آپ کی دل کی زندگی ہے، یعنی جو انسان اللہ تعالیٰ کے کلام کی آیات کے اوپر تدبر نہیں کرتا، اس کا دل زندہ نہیں ہے۔ اور کیا مطلب دل زندہ نہیں ہے؟ یعنی وہ اسپرچولی اویکن نہیں ہے، اسپرچولی الائیو نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ ہم باڈی بھی ہیں اور ہم سول بھی ہیں، ہمارا ایک فزیکل ایسپیکٹ ہے اور ایک ہمارا اسپرچول ایسپیکٹ ہے، اور ان دونوں کو سائملٹینیسلی کام کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کی آیات سے ہم اسپرچولی اویکن ہوتے ہیں، اس انسین ریلم سے جو کہ ہمارے اراؤنڈ موجود ہے، ایگزسٹ کرتا ہے، اور وہ اسپرچولی اویکن کیے ہوئے بغیر ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ تو تدبر جو ہے وہ ہمارے دلوں کی زندگی اور ہمارے دلوں کو زندہ رہنا بہت ضروری ہے۔ دل جب زندہ ہوتا ہے تو کیا سمجھ آتا ہے؟ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا کا صرف ظاہری پہلو ہی نہیں ہے، اس کا ایک باطنی یا اسپرچول ایسپیکٹ بھی ہے۔ رزق یا کھانا پینا صرف فزیکل کھانا پینا نہیں ہے، وہ اسپرچول رزق بھی ہے یا اسپرچول فوڈ اینڈ ڈرنک بھی ہے۔
اور جب ایک انسان اس طرح سے اپنے بارے میں یہ ریئلائز کرتا ہے کہ مجھے میری فزیکل نیڈز بھی ہیں اور میری اسپرچول نیڈز بھی ہیں، اور ان دونوں کو کیٹر ہونا ضروری ہے، اور میری اسپرچول نیڈز جو ہیں وہ میری فزیکل نیڈز سے کہیں زیادہ ہیں. کتنی زیادہ ہیں؟ جیسے جیسے قطرے کے مقابلے میں سمندر. فزیکل نیڈز کتنی ہیں؟ قطرے جتنی. اور اسپرچول نیڈز کتنی ہیں؟ سمندر جتنی. تو اس لیے اس کے بارے میں بہت ہی زیادہ کاشس رہنا. لیکن جب دل زندہ نہیں ہوتا تو انسان کیا سمجھتا ہے کہ جو بھوک اس کو لگی ہوئی ہے وہ صرف کھانے پینے کی ہے. تو وہ کبھی گھر کا پکا ہوا کھاتا ہے، کبھی وہ آرڈر کرتا ہے، کبھی وہ یہ کوئزین کھاتا ہے، کبھی وہ یہ کوئزین کھاتا ہے. پھر وہ سوچتا ہے اچھا کون سا نیا ریسٹورینٹ کھلا ہے، کون سی نئی ڈش ہے جو انٹروڈیوس ہوئی ہے، کیا ٹرینڈنگ ہے اسی کھانے پینے کے حوالے سے. اور اس کو لگتا ہے کہ شاید اس کے تھرو میری بھوک جو ہے وہ بجھتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. چاہے آپ دنیا بھر کے کھانے کھا لیں، اگر آپ اسپرچولی اویکن نہیں ہیں یا اپنی سول کو اس کا فوڈ نہیں دے رہے ہیں یا اپنے دل کو وہ نرشمنٹ نہیں دے رہے ہیں، تو پھر آپ کی بھوک نہیں مٹ سکتی. کیونکہ دل کی کتنی بھوک ہے؟ وہی سمندر اور قطرے کے بارے میں. دل کی بھوک سمندر جتنی ہے، اور جسم کی بھوک کتنی ہے؟ قطرے جتنی. جسم کی نیڈز ذرے جتنی ہیں اور دل کی نیڈز پہاڑ جتنی ہیں. کوئی کمپیرسن ہے؟ کوئی کمپیرسن. لیکن یہ ساری باتیں کب سمجھ آتی ہیں؟ جب آپ کا دل زندہ ہوتا ہے. اور دل زندہ کیسے ہوتا ہے؟ قرآن مجید پر تدبر کرنے سے. ٹھیک ہے؟ تو ہم قرآن مجید کے آخری جز کو اسٹڈی کر رہے ہیں، جز ام کو. اور جز ام جو ہے وہ بیسیکلی بہت ساری چھوٹی چھوٹی صورتوں کے اوپر مشتمل ہے. بہت کمپریہنسو، بہت پاورفل سوراز ہیں. اور الحمدللہ ہمارا یہ سفر جو ہے وہ سورۃ الانفطار تک پہنچ گیا ہے. آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم سورۃ الانفطار شروع کریں گے. اور سورۃ الانفطار جو ہے وہ اسی تھیم کی کنٹینیوشن ہے جو ہم نے سورۃ التکویر میں پڑھا تھا. اور جس طرح سورۃ التکویر مکی سورہ ہے، سورۃ الانفطار بھی مکی سورہ ہے. اور اس کی ریویلیشن کے بارے میں، اس کا جو ریویلیشن پیریڈ ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سورۃ النازعات کے بعد ریویل ہوئی ہے. تو آج انشاءاللہ تعالی ہم اس کو شروع کریں گے. تو سب سے پہلے ہم اس کی تلاوت سنیں گے. تیار ہے سب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ما
معانی الکلمات دیکھ لیتے ہیں، یعنی جو الفاظ ابھی ہم نے پڑھے ہیں آیات ان کے معنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جب، السماء آسمان، انفطرت پھٹ جائے گا، وَإِذَا اور جب، الکواکب ستارے، انتثرت بکھر جائیں گے، وَإِذَا اور جب، البحار سمندر، فجرت پھاڑ دیے جائیں گے، وَإِذَا اور جب، القبور قبریں، بعثرت کھول دی جائیں گی، علمت جان لے گا، نفس ہر نفس، ما جو، قدمت اس نے آگے بھیجا، وأخرت اور اس نے پیچھے چھوڑا، یا ایہا اے، الانسان انسان، ما کس چیز نے، غرک دھوکے میں ڈالا تجھے، بربک تیرے رب کے بارے میں، الکریم جو بہت عزت والا ہے، الذی وہ جس نے، خلقک پیدا کیا تجھے، فسواک پھر اس نے درست کیا تجھے، فعدلک پھر اس نے برابر کیا تجھے، فی ای صورت جس صورت میں، ما جو رکبک اس نے جوڑ دیا تجھے، کلا ہرگز نہیں، بلکہ تکذبون تم جھٹلاتے ہو، بالدین بدلے کے دن کو، وَإِنَّ اور بے شک، علیکم تم پر، لحافظین یقیناً نگران ہیں، کرامن جو معزز، کاتبین لکھنے والے ہیں، یعلمون وہ جانتے ہیں، ما جو کچھ، تفعلون تم کرتے ہو، ان بے شک، الابرار نیک لوگ، لفی نعیم یقیناً نعمتوں میں ہوں گے، وَإِنَّ اور بے شک، الفجار بدکار لوگ، لفی جحیم یقیناً جہنم میں ہوں گے، یصلونہا وہ جلیں گے اس میں، یوم دن، الدین بدلے کے، یوم دن، الدین بدلے کے، وما اور نہیں، ہم وہ، عنہا اس سے، بغائبین کبھی غائب ہونے والے، وما اور کیا چیز، ادراکا بتائے آپ کو، ما کیا ہے، یوم الدین دن بدلے کا، ثم پھر، ما کیا چیز، ادراکا بتائے آپ کو، ما کیا ہے، یوم دن، الدین بدلے کا، یوم جس دن، لا تملک نہ مالک ہوگا، نفس کوئی نفس، لنفس کسی نفس کے لیے، شیئن کچھ بھی، والامر اور حکم، یومئذ اس دن، للہ اللہ ہی کا ہوگا۔ کچھ الفاظ کے عربک ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے انفطرت۔ انفطرت کا مطلب ہوتا ہے انشقت، یعنی پھٹ جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، بڑے پیمانے پر پھٹنا۔ دوسرا لفظ ہے انتصرت۔ انتصرت، تساقطت، تساقطت کہتے ہیں گر پڑنے کو، it will fall۔ تیسرا لفظ ہے فجرت۔ کون سی آیت میں آئے یہ؟ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، رائٹ؟ تو فجرت کا کیا مطلب ہے؟ امتلأت بھر جائے گا، وفاضت اور بہہ پڑے گا، فانفجرت پھٹ جائے گا، وسالت میاہوہا اور سارا پانی بہہ گیا، رائٹ؟ یعنی پہلے وہ فل ہوگا، پورا بھر جائے گا، پھر اوور فلو ہوگا، پھر ایکسپلوڈ ہوگا، رائٹ؟ اور اس کا پانی جو ہے، اور یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ سمندروں کے، پھر ان کا پانی جو ہے وہ باہر نکل پڑے گا، سارا پانی بہہ جائے گا، تو سمندر ختم ہو جائیں گے ایک طرح سے، رائٹ؟
اگلا لفظ ہے بعثرت. بعثرت کہتے ہیں قلبت ببعث من كان مقبورا فيها. قلبت، قلب یقلب، تقلیب کہتے ہیں الٹ پلٹ کرنا، رائٹ؟ تو الٹ پلٹ کر دی جائے گی. ببعثی، جو بھی چیز اس کے اندر ہوگی، یعنی ریزریکشن کے وقت، من کان مقبورا فیہا، الٹ پلٹ کر دیا جائے گا بعث کے وقت جو بھی کوئی اس کے اندر ہوگا، جو بھی قبر میں ہوگا، کیونکہ قبروں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو قبروں کو الٹ پلٹ کر دیا جائے گا ریزریکشن جب ہوگا. اور کیا کیا جائے گا؟ جو بھی ان قبروں کے اندر ہوگا ان کو اٹھا کر کھڑا کر دیا جائے گا. کون ہوگا قبروں کے اندر؟ ہم انسان ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. ٹھیک ہے، اگلا لفظ ہے مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ. مَا غَرَّكَ، مَا خَدَعَكَ، کس چیز نے تمہیں دھوکہ دیا. وَجَرَّاكَ، اور تمہیں جرت دی. کس چیز، کس بات پر؟ عَلَى الْكُفْرِ بِهِ، کہ تم اس کا کفر کرو. کس کا؟ اللہ کا. وَعِصْيَانِهِ، اور اس کی نافرمانی کرو. یعنی کس چیز نے تمہیں ڈسیو کیا اور تمہیں اتنا جرت مند بنا دیا کہ تم نے اللہ ہی کا کفر کر دیا اور اس کی نافرمانی کی. تو یہ مطلب ہے ما غرک بربک. ٹھیک ہے، اگلا لفظ ہے فسواک. انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا الذی خلقک فسواک. فسواک کیا مطلب ہے؟ جعلک مستوی الخلقۃ سالم الاعضاء، یعنی تمہیں بنایا مستوی، برابر، سیمیٹریکل، الخلقہ تمہاری کریشن، سالم الاعضاء بالکل ساؤنڈ آرگنز کے ساتھ، ساؤنڈ لمبس دیے تمہیں. اور بیسیکلی فسواکا کا لفظ ہے اور پھر فعدلہ کا ہے. فعدلہ کا بیسیکلی کیا مطلب ہے؟ جعلک معتدل الخلق متناسب الاعضاء، کہ اس نے تمہیں بالکل تمہاری فارم جو ہے وہ بیلنس بنائی. آرٹ کا ایک پرنسپل ہے بیلنس. آپ ویسے کسی نے فائن آرٹ پڑھا ہے؟ اوکے، اس کا ایک پرنسپل ہے بیلنس، اور ایک فارمل بیلنس ہوتا ہے. فارمل بیلنس ایگزیکٹلی جیسا ایک طرف ہوتا ہے ویسے ہی دوسری طرف ہوتا ہے. اگر آپ نوٹ کریں تو ہمارے اندر وہ فارمل بیلنس ہے. ہمارا ایک ہاتھ ادھر ہے، ایک ہاتھ ادھر بھی ہے، ایک آنکھ ادھر ہے، ایک آنکھ ادھر بھی ہے. ہمارا جو دونوں، جو اگر ہاف کریں ہم، دونوں پارٹ جو ہیں وہ بالکل ایکولی بیلنسڈ ہیں. ٹھیک ہے، ہماری ٹانگیں ایک طرف ایک ٹانگ ہے، دونوں سیم لینتھ کی ہیں، دونوں ہاتھ سیم لینتھ کے ہیں، رائٹ؟ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو ہمیں چلنا ہی مشکل ہوتا. تو فعدلک بیسیکلی فزیکل بیلنس کے لیے ہے، یعنی جو ٹو ہافز آف دا باڈیز ہیں وہ بالکل ایکولی بیلنسڈ ہیں. اور فسوا کا جو ہے وہ بیسیکلی اسپرچول بیلنس کے لیے. ہمارے اندر فزیکل ارجز بھی ہیں، ہمارے اندر اسپرچول ارجز بھی ہیں، ہمارے اندر ایموشنز بھی ہیں، رائٹ؟ تو اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو، ہماری جو کریشن ہے اس کو سیمیٹریکل کریشن بنایا ہے. لاؤنڈ جو لمز ہیں وہ ساؤنڈ ہیں. اسی طرح ہمارا جو فارم ہے ہماری وہ بالکل اپروپریٹ ہے. ہمارے جو اعضاء ہیں، یہ نہیں کہ ایک ہاتھ لمبا ہے اور ایک ہاتھ چھوٹا ہے. انگلیاں جو ہیں ان کی بھی ایک پراپر، ایک جو سائزز ہیں وہ بھی اکارڈنگلی ہیں. یہ نہیں ہے کہ کسی کی جو انڈیکس فنگر ہے وہ بہت لمبی ہے یا چھوٹی ہے اور آخری فنگر جو ہے وہ لمبی. نہیں، ہم سب کو کیا ہے کہ جو بیچ والی انگلی ہے وہ لمبی ہے، انڈیکس فنگر اس سے تھوڑی چھوٹی ہے اور پھر آگے آگے تھوڑا. تو یہ اللہ رب العزت نے فعدلہ کا، اور دونوں طرف بالکل پراپر بیلنس ہے. کتنا بہترین بنایا نا. اور آپ کو معلوم ہے کوئی بھی چیز جس کے اندر بیلنس ہوتا ہے وہ بیوٹیفل ہو جاتی ہے. اگلا لفظ ہے لحافظین. لحافظین کا کیا مطلب ہے؟ لملائکۃ رقباء یکتبون اعمالکم. یقیناً ملائکہ جو ہیں وہ نگران فرشتے ہیں جو کیا کر رہے ہیں؟ یکتبون، جو لکھ رہے ہیں. کیا لکھ رہے ہیں؟ اعمالکم، تمہارے اعمال. کس کے اعمال؟ ہمارے اعمال. انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ نگران فرشتے جو ہیں وہ تمہارے اعمال لکھ رہے ہیں. آخری لفظ ہے بغائبین. بغائبین کا کیا مطلب ہے؟ فلا یخرجون من جہنم ولا یموتون. نہ وہ جہنم سے باہر آ سکیں گے اور نہ ہی وہ مر سکیں گے. کس کے بارے میں بات ہے؟ وہ لوگ جو جہنم میں جائیں گے. ٹھیک ہے، وہ اسے
نہ ایبسنٹ ہو سکیں گے، نہ کہیں باہر نکل سکیں گے، نہ ہی انہیں موت آئے گی کہ ان کا جہنم سے چھٹکارا ہو جائے۔ اور یہ آیت 16 کے آخر میں لفظ آیا ہے فجار کے بارے میں کہ وہ جہنم میں جلیں گے اس دن یوم الدین، اور وہ اس دن غائب نہیں ہوں گے، یعنی پھر وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، اس سے وہ کہیں اسکیپ نہیں ہو سکیں گے۔ اور ابھی جب میں ترجمہ پڑھ رہی تھی، ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں نا ہر رکعت میں، اس میں ہم کیا کہتے ہیں شروع میں؟ مالکی یوم الدین، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ دیکھیے، آپ نوٹ کیجئے کہ یوم الدین، یوم الدین کیا ہے؟ وہ یوم الدین تمہیں کیسے سمجھ آئے کہ یوم الدین کیا ہے، اور اس کے بارے میں ڈسکرپشن دے دی گئی، رائٹ؟ تو کس طریقے سے جو قرآن مجید کی آیات جو ہیں وہ ایک دوسرے کو ایکسپلین کرتی ہیں۔ پہلے لیول پر تو اللہ رب العزت نے اپنی بات کو کسی اور اپنی دوسری بات سے ایکسپلین کیا ہے، رائٹ؟ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ایک ایگزامپل ہم آج بھی دیکھیں گے۔ جی، تو سورۃ الانفطار، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس میں بھی وہی تھیم ہے جو ہم نے سورۃ التکویر میں پڑھی ہے، اور سورۃ التکویر میں کیا تھیم تھی؟ قیامت کے احوال ہیں، رائٹ؟ اس میں بھی ہم دیکھیں گے قیامت کے احوال ہیں، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بھی مکی سورہ ہے، اور اس کے اندر اور سورۃ التکویر میں دونوں میں قیامت کے احوال بتائے گئے ہیں، اور اس میں انسان کو ایڈریس کیا گیا ہے، اور اس کا انجام بھی بتایا گیا ہے۔ التکویر میں جو ہے وہ زیادہ تر قیامت کے سینز تھے، اور یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ تھوڑے سے قیامت کے سینز ہیں، اور پھر انسان کو ایڈریس کیا گیا ہے۔ اور جو ٹیک ہوم لیسن تھا سورۃ التکویر کا، لاسٹ ویک بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی، وہ آیت 26 فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، رائٹ؟ کہ تم کہاں جا رہے ہو، کہ انسان قرآن کو چھوڑ کر تم کہاں جا رہے ہو؟ اللہ رب العزت کے کلام کو چھوڑ کر، یعنی انسان قرآن کو چھوڑ کر کسی بھی طرف جائے، آخرت کو بھلا کر، آخرت کو نظر انداز کر کے کہیں بھی چلا جائے، کہیں بھی جا رہا ہو، کسی بھی سمت میں اپنی زندگی گزار رہا ہو، اس کی زندگی کی سب سے بڑی ریالٹی کیا ہے؟ کہ وہ دراصل قیامت کی طرف جا رہا ہے، وہ دراصل قیامت کو فیس کرنے جا رہا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ ہم انسان، چاہے دنیا میں کوئی بھی انسان جو کہے کہ نہیں نہیں قیامت نعوذ باللہ کچھ بھی نہیں ہے، آخرت کو بالکل بھلا دے، آخرت کو بالکل نظر انداز کر دے، قرآن مجید کو بھی بالکل نظر انداز کر دے، قرآن مجید کو چھوڑ دے، ایونچولی اسے مرنا تو ہے، ٹھیک ہے؟ اور فائنلی اسے اس بڑے دن کو فیس کرنا ہے جس کی خبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے۔ تو دنیا میں انسان خواہ کتنا ہی آخرت سے بھاگے، کتنا ہی نظر چرائے، سننا نہ چاہے، وہ کہے کہ کتنی ڈپریسنگ باتیں ہیں یہ آخرت کی اور موت کی، نہیں نہیں ہم نہیں سننا چاہتے، نہ اس پر توجہ دے، تو چاہے وہ کتنا ہی بھاگ لے، کتنا ہی آخرت کے بارے میں وہ اوبلیویس ہو، لیکن اس نظر انداز کرنے سے، اس بھاگنے سے، نہ معلوم کرنے سے، توجہ نہ دینے سے ریالٹی تبدیل نہیں ہوگی، رائٹ؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے اگر آپ کبھی ڈرائیو کر رہے ہوں، اور پاکستان میں بھی خیر لگے ہوئے ہوتے ہیں سائنس آپ کو وارن کرنے کے لیے، لیکن باہر کے ملکوں میں زیادہ لگے ہوتے ہیں، اور باہر کے ملکوں میں باقاعدہ وہ سائنس بھی لگے ہوتے ہیں کہ کیمرہ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ وہ سائن بھی، اس جو وارننگ سائن ہے اس کو آپ اگنور کر دیں، اور آپ اپنی سپیڈ جو ہے وہ سپیڈ لیمٹ بھی بتاتے جاتے ہیں، اور کیمرے کی بھی تصویر آتی جاتی ہے کہ کیمرہ لگا ہوا ہے، آپ کو پورا آپ کی ویڈیو بن رہی ہے، لیکن اگر آپ ہر وارننگ سائن کو اگنور کرتے چلے جائیں تو کیا ہوگا؟ تصویر تو آپ کی کھنچ رہی ہے، پھر کیا ہوتا ہے اگر آپ کسی ٹنل وغیرہ سے جا رہے ہوں تو باقاعدہ آپ کی گاڑی کا نمبر جو ہے وہ فلیش ہونے لگتا ہے، اگر آپ سپیڈ لیمٹس کو کراس کر رہے ہیں اور کراس کیے ہی جا رہے ہیں، ایک کے بعد ایک آپ وارننگ سائن اگنور کرتے چلے جا رہے ہیں، تو آپ کا گاڑی کا نمبر فلیش ہونے لگتا ہے، اور پھر بھی اگر آپ نہ کچھ بھی نہیں آپ کریں، اور آپ کہیں کہ نہیں نہیں میں تو اسی سپیڈ پہ لے جاتا چلا جاؤں گا، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کی پوری پکچر وغیرہ ہر چیز آپ کی کھنچ گئی، اور اب آپ پکڑے جائیں گے، گھر پر آ جاتے ہیں وہ لوگ، ہوتا ہے نا دنیا میں بھی ایسا ہے۔ تو آخرت میں بھی کوئی انسان کتنا ہی بھاگے، کتنی ہی وارننگ سائنس کو وہ اگنور کرے، کوئی توجہ نہ دے، وہ بہرحال پکڑا جانے والا ہے، رائٹ؟ وہ کہیں بھی بھاگ نہیں سکتا، ایوائڈ نہیں کر سکتا، اس ریالٹی کو تبدیل نہیں کر سکتا کوئی بھی انسان، اسے بہرحال قیامت کے دن کو فیس کرنا ہے۔ وہ دن
جس کا ذکر سورۃ التکویر میں کیا گیا، اور اب سورۃ الانفطار میں ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ سورۃ التکویر میں ہم نے دیکھا تھا، ہم بار بار پیچھے جائیں گے تاکہ آپ ذرا سورۃ التکویر کے کمپیریزن میں اس کو دیکھیں گے۔ سورۃ التکویر کے آغاز میں سب سے پہلے کس بات کا ذکر کیا گیا تھا کہ سورج لپیٹ دیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور پھر نجوم کی بات تھی، پھر جبال کی بات تھی، اور پھر آگے جا کے اذا السماء کشطت۔ یہاں پر بات کا آغاز کیا ہو رہا ہے؟ آسمان کے پھٹنے کا ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب کوئی چیز پھٹتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ حرکت ہوتی ہے، موومنٹ ہوتی ہے، آواز آتی ہے۔ اور انفطرہ کا جو لفظ ہے وہ پے توئے را سے ہے۔ فطرہ کہتے ہیں کسی چیز کو پھاڑنا، اور انفطار یا فطرہ، تفطرہ، انفطرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک خوبصورت صفت بھی ہے، فاطر السماوات والارض، رائٹ، فاطر پھاڑنے والا، دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا، صبح کو پھاڑنے والا، رائٹ۔ آسمان کے لیے سورۃ الملک میں لفظ استعمال کیا گیا حل تری من فطور، تو اس میں کوئی کریک دیکھتے ہو، کوئی چیز پھٹی ہوئی نظر آتی ہے تمہیں، رائٹ۔ تو فطرہ کہتے ہیں ٹو ٹیئر سم تھنگ وائڈ اوپن۔ کسی چھوٹی موٹی چیز کو پھاڑنے کے لیے فطرہ کا لفظ نہیں آتا، کوئی چیز جو لانگ ہو، جب آپ اس کو اکراس پھاڑ دیں، بالکل ٹیئر کر دیں۔ تو ان فطرہ جو ہے یا ان فطرت، اکراس دا ہورائزن، آسمان جو ہے وہ بری طرح ڈیمیج ہو جائے گا، لمبائی میں پھٹ جائے گا پورے کا پورا، رائٹ۔ عربک لٹریچر میں یہ لفظ کپڑے کی شیٹس کو پھاڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کپڑے اور آسمان میں، کپڑے کی شیٹس اور آسمان کیا سملیرٹی ہے؟ آسمان بھی ہمارے سروں کے اوپر ایک ٹینٹ کی طرح ہے، اور اگر آپ کسی ٹینٹ میں بیٹھے ہوں، اور ٹینٹ میں یوزولی جب ٹینٹ لگایا جاتا ہے تو اندر لائٹس وغیرہ بھی لگائی جاتی ہیں، تو اگر ٹینٹ بیچ میں سے پورا جتنا لمبا ہوا وہ پورا کا پورا اگر ٹیئر ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اس پہ جو لائٹس یا جو بھی چیزیں لگی ہیں وہ بھی گر جائیں گی۔ اسی لیے اگلی بات کیا فرمائی گئی؟ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب ستارے بکھر جائیں گے۔ یہاں پر یہ یاد رکھیے گا کہ قرآن ہم سے سائنٹیفک ٹرمز میں بات نہیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ قرآن ہم سے انسانی مشاہدے، آبزرویشن میں جس طرح چیزیں آتی ہیں اس طرح بات ہو رہی ہے، اور ہم اسی کانٹیکس میں اس کو سمجھیں گے۔ یعنی جو کچھ بھی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، تو اس وقت آنکھیں کیا دیکھ رہی ہوں گی کہ آسمان پھٹ رہا ہے اور ستارے جو ہیں وہ بکھر رہے ہیں۔ تو جو کچھ بھی اس وقت ہیپننگز ہو رہی ہوں گی، انتہائی کیٹاسٹروفک ہیپننگز ہوں گی، تو وہ انتہائی جو اس کی تصویر کشی ہے یا جو امیجری ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کی صورت میں یہاں پر بیان فرمائی کہ جو کینپی ہمارے اوپر ہے، جو آسمان ہمارے اوپر ہے، وہ کریک ہو کر پھٹ جائے گا، اور اس کے اوپر جو لگی ہوئی لائٹس ہیں، جو ستارے ہیں، روشنی کے جو سورسز ہیں، وہ بکھر جائیں گے۔ تو اگر کوئی چیز پھٹ رہی ہے، اگر کوئی چیز گر رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے بہت ساری موومنٹ ہو رہی ہے، شور ہے، اور چیزیں جو ہیں وہ بکھر رہی ہیں نا، یعنی توڑ پھوڑ کے مناظر ہیں۔ اس کے برعکس سورۃ التکویر میں اگر آپ نوٹ کریں تو سورج کے لپٹنے کا ذکر ہے، ستاروں کے بے نور ہونے کا ذکر ہے، اور اس کے علاوہ جو رات کا ذکر ہے، صبح کا ذکر ہے، تو روشنی اور ڈارکنس کا ذکر ہے۔ سورج جب لپٹائے گا تو پھر آف کورس روشنی ختم ہو جائے گی، ستارے بے نور ہوں گے تو روشنی ختم ہو جائے گی، رات جب چھا جائے گی تو سن سیٹ جب ہو رہا ہوگا تو وہ روشنی ختم ہو جائے گی۔ تو وہاں پر روشنی اور ڈارکنس کا بیسیکلی، یعنی قیامت کے دن روشنی کا کیا حال ہوگا، یا اندھیرے ہوں گے یا روشنی ہوگی، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تصویر کشی فرمائی ہے۔ اور یہاں پر جو ہے وہ زیادہ تر توڑ پھوڑ، بکھرنا، ٹوٹنا، گرنا، موومنٹس ہیں، بہت ریٹلنگ ہے بہت ساری، رائٹ۔ جسے نومولود بچی زندہ دبائی جانے والی بچی سے پوچھا جائے گا، تو جب کسی کو زندہ دبا دیا جاتا ہے تو اندر کیا ہو جاتا ہے؟ اندھیرا۔ تو روشنی اور اندھیرے، تو اس دن جو ہے وہ روشنیاں ختم ہوتی جائیں گی اور اندھیرے ہوتے جائیں گے۔ اور یہاں پر جس طریقے سے قیامت کو ڈسکرائب فرمایا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ
توڑ پھوڑ مچ رہی ہوگی. اور کس لیول پر توڑ پھوڑ مچ رہی ہوگی؟ ایک میسو لیول پر. اس توڑ پھوڑ کا جو میگنیچیوڈ ہے وہ بہت بڑا ہے. آسمان ہی پھٹ جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر آسمان پھٹ جائے گا تو پھر ستارے بھی بکھر جائیں گے. اسی لیے اگلی بات کیا فرمائی گئی؟ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ. اور بکھرنے کے لیے قرآن مجید میں کئی الفاظ استعمال ہوتے ہیں. انتثر، انتشر، انفض. یہاں پر انتثرت استعمال کیا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب کوئی چیز بکھرتی ہے، اور کس وجہ سے بکھرتی ہے کہ اس کو جھٹکا لگتا ہے، right؟ تو موومنٹ ہے یہاں پہ بھی، یعنی جھٹکے سے کوئی چیز بکھر جانا. جیسے میں نے آپ کو کپڑے کی شیٹس کی اگزامپل دی. اگر کپڑے کی شیٹس پہ کچھ لگا ہوا ہو، اس پہ گلیٹر آپ نے ہوگی، اور آپ اس کو جب ٹیئر کرتے ہیں تو وہ ایک جھٹکے سے ہوتی ہے، اور پھر وہ جو گلیٹر ہوتی ہے وہ ساری بکھر جاتی ہے. تو بس اسی چیز کو آپ، انتصرت کا ورڈ کیا ہے؟ جب کوئی چیز جرک کے ساتھ یا جھٹکے کے ساتھ بکھرے، تو اس لیے انتصرت کا ورڈ استعمال. اور کیا چیز بکھر جائے گی؟ الکواکب. الکواکب کا مطلب ہے ستارے. سورۃ التکویر میں کیا لفظ استعمال ہوتا ہے ستاروں کے لیے؟ النجوم. وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ. اور یہاں پر الکواکب استعمال کیا جا رہا ہے، رائٹ؟ تو ستاروں کے لیے یہ جو دونوں الفاظ ہیں، النجوم بھی اور الکواکب بھی، یہ سیم تو نہیں ہیں لیکن سملر ہیں. ٹھیک ہے، ملتے جلتے ہیں. رائٹ؟ آپ کچھ کہہ رہی؟ نہیں، میننگ سیم نہیں ہے، بٹ دے آر سملر words, right? Both are used for ستارے یا stars. اور ستارہ جو ہے وہ اس کے لٹرل معنی ہوتے ہیں، نجم کے لٹرل معنی، کہ جو شائن کرتا ہے اور ٹوینکل کرتا ہے. اگین روشنی اور اندھیرا، رائٹ؟ پچھلی صورت میں تھا. تو اس لیے نجوم کا لفظ جو ہے وہ زیادہ اپروپریٹ ہے کہ ستارہ چمکا، مان پڑ گیا، جس کو ہم کہتے ہیں ٹوینکل، ہے نا. اور کواکب جو ہے وہ ایک بڑے سٹار کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک بریلینٹ سٹار جو کہ فکسڈ ہے. اور عرب لوگ زیادہ تر ان بڑے سٹارز جو نظر آتے تھے ان کو نیویگیشن کے لیے استعمال کرتے تھے. ہم سب جانتے ہیں کہ رات میں ٹریول کرتے وقت اگر صحرا میں ٹریول ہو رہا ہو یا سمندر میں ٹریول ہو رہا ہو تو نیویگیشن کے لیے کیا چیز استعمال کی جاتی ہے؟ ستارے. تو یہ وہ فکسڈ سٹارز ہیں جو کہ ٹریولنگ میں، صحرا کے میں ٹریولنگ کرتے ہوئے یا پھر سمندر میں ٹریولنگ کرتے ہوئے نیویگیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور کواکب کا لفظ پلانٹس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو جو لارج سیلیسٹیل باڈیز ہیں ان کے لیے کواکب کا لفظ ہے. تو نجم کا لفظ ہائی لائٹس دا بریلینس، چمک. اور کوکب کا لفظ جو ہے وہ ہائی لائٹ کرتا ہے کس چیز کو؟ میگنیچیوڈ کو، ہیوج باڈیز. ٹھیک ہے. اور فکس، یعنی جو اپنی جگہ پہ فکس ہے، ہمیشہ وہ وہیں نظر آتے ہیں. جو ٹوینکل والا سٹار ہوتا ہے وہ تو کبھی آپ کو برائٹ سا نظر آئے گا، کبھی نہیں نظر آیا. بٹ جو برائٹ اور جو فکس سا سٹار ہے جو ہمیشہ وہیں پر ہوتا ہے، اس کے بارے میں انسان ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ وہ کبھی ہلے گا، لیکن اس دن وہ بھی بکھر جائے گا. ٹھیک ہے. انسانوں کے لیے جو سورسز تھے نیویگیشن کے وہ ختم ہو جائیں گے، رائٹ؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی سورہ کے آغاز میں فرما رہے ہیں کہ جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے بکھر جائیں گے، رائٹ؟ تو آسمان جو ہے وہ اس طرح پھٹے گا کہ وہ irreparable ہے. اور پھر اس کے آف کورس جو وہ اتنا ڈیمیج ہوا ہے وہ بڑے لارج اسکیل پر ورٹیکلی وہ پھاڑ دیا گیا ہے. تو پھر اس کے اوپر جو ستارے ہیں، جو بڑے بڑے ستارے ہیں، وہ بھی سب، یا کوئی بھی ہیونلی باڈی جو ہے جو کہ اب نارملی بریلینٹ ہے اور فکسڈ ہے، وہ بھی بکھر جائیں گے. ٹھیک ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ آسمان کی بڑی سی جو چادر ہے اس کو ایک جھٹکا دیا جائے گا، اس کو ٹیئر اوپن کیا جائے گا، اور اس جھٹکے سے ایک موومنٹ ہے، باقی ساری چیزیں موو ہوں گی، توڑ پھوڑ ہوں گی، اور ایک اسکیٹرنگ ہوگی، چیزیں جو ہیں وہ بکھر جائیں گی. جی جی. سورج کیونکہ لپٹ جائے گا نا، تو سورج کی روشنی سے ہی تو
ہوتے ہیں نا، ہم نے پڑھا ہوا ہے، تو آف کورس پھر ان کی روشنی ایمان پڑ جائے، یعنی ان کی میں روشنی نہیں رہے گی. اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو اپنی پلیس سے ہٹ جائیں گے. تو ایک جگہ تو لائٹ اور ڈارکنیس کا بیسیکلی ڈسکرپشن ہے، اور دوسری جگہ یہ توڑ پھوڑ، لائک بہت ساری موومنٹ ہو رہی ہے. اسٹیج نہیں، ہم کہہ رہے ہیں ڈسکرپشن کہہ رہے ہیں ہم، رائٹ. ایک طرح سے ایک اینگل ڈسکرائب کرنے کا اس کو لائٹ اینڈ ڈارکنیس کے تھرو ڈسکرائب فرمایا گیا. پچھلی صورت میں ہم نے یہ نوٹ کیا کہ جو بھی چیزیں، جو بھی ڈسکرپشن تھی وہ اس کا تعلق روشنی سے اور ڈارکنیس سے تھا. یہاں پر ہم یہ آبزرو کر رہے ہیں کہ جو بھی ڈسکرپشن ہے قیامت کی، اس میں اب ایک موومنٹ ہے، ریٹلنگ ہے، بکھرنا ہے، پھٹنا ہے، توڑ پھوڑ ہے، اور ایک بڑے پیمانے پر ہے. اوریجنلی کیا ہو رہا ہوگا، ایکچوئل سین کیا ہوگا، اللہ عالم. لیکن ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو امیجنیشن کی سکلز دی ہیں، ہم سب کے دماغوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ ہم امیجن کر سکتے ہیں. اور یہ الفاظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے بیوٹیفل ہیں کہ یہ ایک پوری ایک تصویر کشی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ چیزیں جن کو ہمیشہ سے انسان نے بڑا اپنی جگہ سیٹ دیکھا ہے، تو یہ سارا سیٹ اپ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. اور اذا جو ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی، کہ فجائیہ ہے، سڈن ہوگا، شاک بھی ہے اس کے اندر، سرپرائز بھی ہے. اور ماضی کا چونکہ لفظ استعمال ہوا ہے، ورڈ، وہ اس کو مستقبل کے معنی میں تبدیل کر دیتا ہے. تو آسمان کی جو کیفیت ہوگی یا جو چینجز اس کے اندر آ رہی ہوں گی، وہ نہیں رہے گا جو ہم دیکھتے ہیں اس وقت. ابھی تو ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں نا، ہمیں کیا لگتا ہے، سکون، بادل جا رہے ہیں آرام سے. لیکن اس وقت وہ اس کے اوپر روشنی بھی نہیں رہے گی، اس کی کھال کھینچ دی جائے گی، جیسے کہ ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا. اور قرآن مجید میں ایک اور مقام پر بھی آتا ہے کہ اس کا رنگ وہ نہیں رہے گا. ٹھیک ہے. اور آگے بھی ہم پڑھیں گے کہ وہ انشقت ہو جائے گا، یہاں ہم پڑھ رہے ہیں انفطرت ہو جائے گا. تو امیجن کیجئے کہ آسمان جیسی چیز اگر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، یا کوئی بھی چیز یا کوئی بھی چھت اگر ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگے، تو پھر باقی کیا بچے گا؟ تو کسی بھی جگہ کی تباہی کا آغاز، یا کسی بھی بلڈنگ کی تباہی کا آغاز کب ہوتا ہے؟ جب اس کی چھت کیو ان ہو رہی ہوتی ہے، یا ٹوٹ رہی ہوتی ہے، یا پھٹ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو آسمان جو ہے وہ ہٹ جائے گا، اور ستارے جو ہیں وہ بکھر جائیں گے. اور بکھرنا، ابھی تو آربٹس میں اپنے ان کو ایک بائنڈنگ فورس نے، ایک میگنیٹک فورس نے ان سب کو ہولڈ کیا ہوا ہے، لیکن وہ میگنیٹک فورس بھی ختم ہو جائے گی، تو پھر سب جہاں پہ بھی جانا چاہیں گے چلے جائیں گے. اور وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، ایک اور طرح سے اللہ تعالیٰ ڈسکرائب کر رہے ہیں اس دن میں ہونے والے کیٹسٹروفک ایونٹس کو. ایک اور جو میجر کیٹسٹروفک ایونٹ ہوگا زمین کے اوپر، یہ تو آسمان کی بات تھی، وہ کیا ہوگا؟ اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے. فجرت کا لفظ جو ہے وہ تفجیر، انفجار، ایکسپلوژن کے لیے آتا ہے، بم کا پھٹنا. رائٹ. سورۃ التکویر میں بھی ہم پڑھ کر آئے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. ٹھیک ہے، بھڑکا دیے جائیں گے. یہاں پر ہے فجرت، پھاڑ دیے جائیں گے. تو وہاں پر تو وہ بھڑک رہے ہیں، اگر تو روشنی ہو رہی ہے، آگ جل رہی ہے، ہیٹ ہے. لیکن یہاں پر موومنٹ ہے، اگین پھٹ رہے ہیں، ایکسپلوڈ ہو رہے ہیں. اور جو ہم نے معانی الکلمات میں دیکھا تھا کہ امتلات، وفادت، اور ان کا پانی جو ہے وہ باہر نکل آئے گا. جیسے سونامی ہوتا ہے نا، سونامی میں کیا ہوتا ہے، وہ پانی جو ہے وہ یوں کر کے آ کے اپنی حدوں سے باہر نکل کے چلا جاتا ہے، زمین پہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور فجرت کا لفظ جو ہے وہ فاجر، ہم الکفرۃ الفجارہ بھی ہم نے پڑھا تھا، رائٹ. سورہ عبسہ کی لاسٹ آیت ہے اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. فاجر کس انسان کو کہتے ہیں؟ وہ جو نافرمان ہو. اور نافرمانی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندگی کی حدود رکھی ہیں، رائٹ. ہماری بندگی کی حدود، بندہ ہونے کے ناطے ہمیں کچھ حدود پر رہنا ہے. اور جب ایک انسان اس بندگی کی حدود سے باہر نکلتا ہے، اور یہ نہیں کہ کسی عام گناہ گار کے لیے لفظ آتا ہے فاجر کا لفظ، ایک ایسے گناہ گار کے لیے آتا ہے جو اپنی بندگی کی لمٹس کو کراس کرے، اور بڑی ڈٹائی سے کراس کرے، بڑی جرات سے کراس کرے، اور سب کو بتائے بھی، اس کو کوئی اس پہ شرمندگی نہ ہو.
ٹھیک ہے. تو فجار وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو وائلیٹ کرتے ہیں بری طرح، نافرمانی کرتے ہیں، شرمندہ نہیں ہوتے، اوپنلی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. تو اب سمندر کی بھی کچھ حدود تھی، وہ اپنی حدود سے باہر آ رہا ہے، فجرت. تو سمندر اپنی حدوں پر نہیں رہیں گے، وہ اپنی حدوں کو توڑ کر باہر آ جائیں گے. اور اگر سمندر کا پانی اپنی حد پر نہ رہے تو زمین میں ہر طرف پانی بکھر جائے گا. رائٹ. سورۃ الاسراء میں بھی یہ لفظ آتا ہے، تو حتی تفجر لنا ینبوعا. اسی طرح فتفجر تفجیرا. تفجیر کیا ہوتا ہے؟ جب آپ زمین کو کھودتے ہیں، زمین کو کھودتے ہیں، چیرتے ہیں، کس کام کے لیے؟ تاکہ اس میں سے پانی نکلے. ٹھیک ہے. تو اوشنز اس وقت ایکسپلوڈ ہو رہے ہوں گے، اپنی حدود سے باہر آ رہے ہوں گے. ان کا پانی، وہ پانی سے بھر جائیں گے اور اوور فلو ہو جائیں گے. اگین موشنز ہیں بہت ساری، توڑ پھوڑ ہو رہی ہوگی، اور پانی جو ہے وہ سونامی کی طرح سے اپنی حدوں سے باہر نکل کر وہاں نہیں رہے گا جہاں وہ پہلے تھا. اگلا سین، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں کھول دی جائیں گی. القبور جو ہے قبر کا پلورل ہے، اور قبر کس کو کہتے ہیں؟ گریو کو، وہ جس میں کوئی چیز دفن کی جائے، انسان کو دفن کیا جائے. اور قبر کے لیے ایک لفظ قرآن مجید میں آتا ہے مرقد کا. مرقد رقود سے، اور سورہ یاسین میں آتا ہے من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں اٹھا دیا ہماری خوابگاہ سے. حالانکہ وہ قبر میں عذاب میں ہوں گے، لیکن جب انہیں اٹھایا جائے گا اور وہ قیامت کے یہ ساری کیٹسٹروفی دیکھیں گے، اور یہ جو حالات ہو رہے ہوں گے، وہ اتنے پریشان کن ہوں گے تو کہ وہ کہیں گے کہ پہلے جو ہم سو رہے تھے، چاہے وہ سزا تھی لیکن وہ بہتر تھا. تو مرقد کا لفظ، رائٹ، انکمفرٹیبل کائنڈ آف سلیپ کے لیے بھی آتا ہے. اور تیسرا لفظ جو قبروں کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ہے اجداث، جدسا. جدسا کہتے ہیں ایسی قبر جس کے نشانات مٹ چکے ہیں. عام طور پر آپ نے بھی سنا ہوگا کہ دنیا میں بہت ساری جگہ زمین پر ایسی ہے، اب بلڈنگ وغیرہ بن گئی، لیکن پہلے وہاں پر کیا تھی؟ قبریں تھیں. جب قبروں کے نشان مٹ جاتے ہیں تو پھر وہ اس لینڈ کے اوپر یا تو گھر تعمیر کر لیے جاتے ہیں، یا پھر جیسے سٹیز پھیلتے ہیں تو پھر بلڈنگز بن جاتی ہیں. رائٹ. تو جدس یا اجداث وہ قبر ہوتی ہے جس کے نشانات بھی مٹ چکے ہیں. سورۃ المعارج آیت 43 میں آتا ہے یوم یخرجون من الاجداث سراعا، وہ اپنی قبروں سے نکلیں گے، ایسی قبریں جن کی نشانات بھی مٹ چکے ہوں گے، تیزی سے نکلیں گے. تو وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، یہاں پر قبر کا لفظ استعمال کیا گیا. قبر جب ہوتی ہے تو قبر بھی اپنی جگہ پہ ہی رہتی ہے. قبر بھی کبھی موو تو نہیں کرتی نا، اپنی جگہ پہ ہی رہتی ہے. تو اس دن قبروں کو کیا کیا جائے گا؟ بعثرت کیا جائے گا. بعثرت کا لفظ جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے اگزامپل لے لیتے ہیں. ویسے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اوپر نیچے کرنا، لیکن کسی چیز کو اوپر نیچے کرنا مطلب جو ریئل اوپر نیچے کرنا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مثلا آپ ٹریول کر رہے ہیں، آپ کو ہوٹل سے چیک آؤٹ کرنا ہے، آپ کی فلائٹ ہے، آپ نے سب چیز پیک کر لی، اور پھر آپ نے ذرا چیک کیا کہ گھر کی کیز یا گاڑی کی کیز، آپ نے دیکھا وہ تو کہیں بھی نہیں ہے، نہ پاکٹس میں نہ بیگ میں ہے. اب جب کہیں نہیں ہے تو کیا مطلب ہے؟ جو سوٹ کیس آپ نے پیک کیا ہے وہاں ہے. اب کیا ہوگا؟ آپ اس کو کھولیں گے اور آپ کیا کریں گے اس سوٹ کیس کے ساتھ؟ آیا سمجھ میں؟ یہ ہے بعثرت. اوپر کی چیز نیچے، نیچے ہر جگہ آپ ہاتھ ڈال ڈال کے کیا تلاش کر رہے ہیں؟ کیز. اور فائنلی آپ نے وہ نکال لی. تو وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبروں کو پورا اوپر نیچے کر کے اس میں سے کیا نکال لیے جائیں گے؟ انسان. اور ان کو پھر کھڑا کر دیا جائے گا، ریزریکٹ کر دیا جائے گا. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، ہر چیز کو اوپر نیچے کرنا، بعثرت. اور اللہ رب العزت بعثرت کا لفظ کس کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ قبروں کے لیے. قبروں کو تہہ بالا کر دیا جائے گا، نیچے کی چیز اوپر اور اوپر کی چیز نیچے کی جائے گی، اور کیا نکالا جائے گا؟ سارے انسان. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ.
برسرت بعثہ سے ہے, بعثہ سے مبعوث ہے, ٹھیک ہے. روٹ ورڈ دیکھتے ہیں وچ از 3 لیٹر, تو 3 لیٹر بعثہ ہے. اب بعثہ سے آپ برسرت بھی کر لیں, مبعوث بھی کر لیں. اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ لفظ اثار سے ہے, یعنی اس کے اندر دونوں معنی ہیں, بعثہ کا بھی اور اثار کا بھی ہے, یعنی اوپر نیچے کھریدنا کودنا یہ لفظ, ٹھیک ہے. تو ہم یہ کہیں گے, ہم یہ نہیں کہیں گے کہ مبعوث سے, ہم کہیں گے بعثہ سے ہے. سورۃ التکویر میں ہم نے پڑھا تھا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ, پڑھا تھا نا کہ جب جانیں جوڑ دی جائیں گی, اچھے لوگ اچھے لوگوں کے ساتھ, برے لوگ برے لوگوں کے ساتھ. لیکن ایسا کب ہوگا؟ جب قبریں کھول کر لوگوں کو ریزریکٹ کر دیا جائے گا. تو یہ سین جو ہے یہ اس سے ایک سین پیچھے ہے, ٹھیک ہے. اچھے اچھوں کو ساتھ ملا دیا جائے گا, برے بروں کو ساتھ ملا دیا جائے گا, لیکن اس سے پہلے کیا کیا جائے گا؟ قبروں کو اچھی طرح اوپر نیچے کر کے انسانوں کو ریزریکٹ کیا جائے گا, اور اس کے بعد پھر اچھوں کو اچھوں کے ساتھ اور بروں کو بروں کے ساتھ ملا دیا جائے گا. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. ٹھیک ہے, لیئرز ہوں گی آف کورس. آپ سوچیں نا انسانیت کب سے شروع ہوئی ہے, کب سے آغاز ہوئی ہے, کتنے لوگ مر کے, لیئرز ہی لیئرز ہیں. اور کافی سال پہلے جب ہم نے قرآن کو ان ڈیپتھ اسٹڈی کیا تھا تو ایک پریزنٹیشن دیکھی تھی میں نے, جس میں جو ڈفرینٹ سویلائزیشن ہیں جس طریقے سے وہ زمین کے اوپر وہ دبتی چلی گئی, جیسے موئنجو داڑو نکلا ہے اسی طریقے سے بہت سا, مطلب باقاعدہ انہوں نے زمین کو اس طرح کاٹ کے امیج اس کا دکھایا تھا جس کے اندر ڈفرینٹ لیئرز میں ڈفرینٹ سویلائزیشن مدفون تھیں. تو اب ان چاہے اچھی ہوں چاہے بری ہوں سبھی کو نکلنا ہے. تو اب ظاہر بات ہے جب تک نیچے کی چیز اوپر اوپر کی اچھی طرح جب تک کھود کرید نہیں کر دیا جائے گا تب تک تو لوگ نہیں نکلیں گے جو سب سے نیچے والی لیئر میں ہوں گے. جیسے اگر آپ کی کیز جو ہیں وہ سب سے نیچے پڑی ہوئی ہیں تو اس وقت تک کہ اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو اپنی ساری پیکنگ جو ہے وہ اوپر نیچے, یعنی پھر تو جو آپ کی سوٹ کیس ہے اس کا حال کیا ہوگا جب وہ کیز آپ کے ہاتھ میں آئے گی, جب تک کہ جی تلپٹ اوپر نیچے کر دینا, تہ و بالا کر دینا. تہ و بالا کیا ہے کہ جو چیز تہ میں ہے وہ بالا ہو جائے گی اور جو چیز بالا ہے وہ تہ میں چلی جائے گی. آپ کو معلوم ہے بہت افسوس کی بات ہے لیکن اردو جو ہے نا وہ ہم سے ہوئی جا رہی ہے سیریسلی, اور بہت سے الفاظ کے ابھی ہمیں معنی نہیں آتے, اور اسپیلنگز تو اردو کے تقریباً سبھی کے خراب, ہارڈلی کوئی ایسا ملتا ہے جس کے اسپیلنگز اردو کے درست ہوں, کیونکہ اب ہم اردو بھی کس میں لکھ رہے ہیں, رومنز میں. تو لوزنگ یور لینگویج بیسیکلی لوزنگ یور کلچر. اور ریسنٹلی میں نے ایک کورس چھوٹا سا اٹینڈ کیا ہے پوئٹری کا, علامہ اقبال کی پوئٹری کا, اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ ہم نے ہمارے سے اردو کھوئی جا رہی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا, اور اگلی نسل کے پاس تو ہے ہی نہیں. یعنی ہم نے تو اردو پڑھی ہے نا, ٹھیک ہے نا, ہم نے اردو اچھی اردو بولی بھی ہے, سنی بھی ہے اپنے بزرگوں سے, لیکن بائی دس ٹائم آتے آتے ہم اردو سے, اب دیکھیں نا تہ و بالا, اشارے سے سمجھانا پڑا کہ تہ اور بالا وہ اوپر نیچے. ہاں اپ سائڈ ڈاؤن سمجھ آ جائے گا, اوور ٹرن سمجھ آ جائے گا, ٹرننگ اپ سائڈ ڈاؤن یہ سمجھ آ جائے گا. جی ہم نے پریفرنس دی نا, ہم نے اپنی زبان کو سمجھا کہ شاید وہ کم تر ہے. نتیجہ کیا ہوا, خود ہی کمتر ہو گئے. کیونکہ جس قوم کی آپ لینگویج لیتے ہیں آپ اس کا صرف لینگویج نہیں لیتے, آپ اس کا کلچر لیتے ہیں. اور ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے آئی مین صرف یہی نہیں کہ کوئی آپ کے ویل ایجوکیٹڈ یا ویل آف لوگ ہی وہ کلچر اپنا رہے ہیں, آپ کے بالکل لوور کلاس کے لوگ بھی وہی والا لباس وغیرہ ہر چیز وہی اپنا رہے ہیں. تو بہرحال قبروں کو, یعنی اس لیے اتنی ڈیٹیل میں جا رہی ہوں میں کہ تاکہ آپ امیجنیشن میں لائیں کہ آخر وہ کیا رہا ہوگا, کس طرح نکل رہے ہوں گے لوگ, ہر چیز جو ہے وہ اپ سائڈ ڈاؤن. اور اگر آپ ذرا سے اس کو کہ آسمان پھٹ گیا ہے, ستارے بکھر گئے ہیں, اور وہ جو سمندر ہے وہ باہر, یعنی بہت ساری موومنٹ ہو رہی ہوگی, اور پھر قبریں لائک زمین کا ہر حصہ ہی ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی بیریڈ ہو اس کے اندر, اور میس گریوز بھی ہوتی ہیں. تو پورا اندروں سے تہوں سے زمین کی لوگوں کو نکال کر کھڑا کر دیا جائے گا.
تو اذا النفوس زوجت سے پہلے والا سین ہے یہ، واذا القبور بعثرت. اور پھر اب یہ اذا جب یہ ہوگا جب یہ ہوگا جب یہ ہوگا، تب جب یہ ہوگا تو جواب شرط کیا ہے؟ علمت نفس ما قدمت واخرت، جان لے گا ہر نفس جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا. سورۃ التکویر میں ہم کیا پڑھ کر آئے ہیں؟ پڑھی آیت 14. علمت نفس ما احضرت، جان لے گا ہر نفس جو اس نے حاضر کیا. کیا حاضر کیا اس نے؟ اب اس آیت 14 سورۃ التکویر کی تفسیر ہے یہ آیت سورۃ انفطار کی آیت 5. علمت نفس ما قدمت واخرت. اگر آپ سورۃ التکویر کی اس آیت کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس آیت کی تفسیر چاہتے ہیں آیت 14 کی، تو آپ کو سورۃ الانفطار کی آیت 5 کو آپ سمجھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گا. ٹھیک. تو ہر نفس، اور ہر نفس سے مراد کیا ہے؟ ہر انسان. وہ کیا جان لے گا جب یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا؟ تو ہر انسان جان لے گا کیا؟ جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا. اور یہ ما قدمت و اخرت بہت ہی پاورفل اور بہت ہی کمپریہنسو ورڈز ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کے ایک سے زیادہ معنی ہیں. قدمت کا جو لفظ ہے مقدم، ما قدمت یعنی کوئی چیز جو آگے ہوئی ہے، جو آگے بھیجا گیا ہے. وَأَخَّرَتْ، ما اخرت، مؤخر کرنا اردو میں بھی ہم کہتے ہیں، جو چیز ڈیلے کی ہے. ٹھیک ہے، تقدیم بالکل. اور مؤخرت کیا ہے؟ نہیں نہیں، اب تقدیم کا ہے تو اس کے برابر کا لفظ بولیے. کم آن، ہاں، اٹس اے علم، اٹس نالج. تقدیم کا کیا ہوگا؟ ساتھ سملر، یعنی اس کا اپوزٹ تاخیر. تقدیم تاخیر. قدمت و اخرت، مقدم مؤخر. رائٹ. اب تاخیر کا لفظ تو ہم استعمال ہی نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ہم لیٹ ہو گئے، ہم یہ نہیں کہتے تاخیر ہو گئی آنے میں. وہ اگلے کو سمجھ ہی نہیں آئے گی اگر ہم بولیں گے بھی. تاخیر. تو ہر انسان یہ جان لے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا اس نے پیچھے چھوڑا. یہ دو اپوزٹ ورڈز ہیں، وربز ہیں. یہ دو اپوزٹ وربز ہیں جو ایک سے زیادہ معنوں میں سمجھے گئے ہیں. ٹھیک ہے. ہر انسان جان لے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور اس نے کیا پیچھے چھوڑا، یا اس نے کیا پروکریسٹینیٹ کیا. علماء اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ ہر انسان جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا. قدمت یعنی جو اچھے اعمال اس نے کیے اور جو برے اعمال اس نے کیے. جو کچھ بھی ہم نے کیا، جو ہم نے بولا، وہ کیا چلا گیا؟ وہ آگے چلا گیا. شاید 100 سال پہلے تو اس کانسیپٹ کو سمجھنا شاید اس طرح نہیں سمجھا سکتے ہوں، لیکن آج ہم سمجھا سکتے ہیں. میں اگر آپ کو سمپلی کہوں کہ آپ کو ایک ویڈیو فارورڈ کرنی ہے، تو فارورڈ آپ سب سمجھتے ہیں کہ فارورڈ کرنا کیا ہوتا ہے، یا میسج فارورڈ کرنا کیا ہوتا ہے. تو بس جو آپ نے فارورڈ کر دیا، جو آپ فارورڈ کر دیتے ہیں، وہ پھر اس کے اوپر آپ کی ایکسیس رہتی ہے. گو کہ واٹس ایپ میں اب آپ کو ڈیلیٹ کرنے کا آپشن ہے، لیکن ہر دفعہ وہ اویلیبل نہیں ہوتا. آپ ہر ایک کے لیے اس کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتے. آپ کہتے او یہ میں نے کیا بھیج دیا، یہ تو آتھینٹک نہیں تھا، اب چلو ڈیلیٹ کروں تاکہ کوئی آگے نہ فارورڈ کر دے. لیکن اب بہت سارے لوگوں نے دیکھ چکے ہوتے ہیں، تو اب آپ اس کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتے. بالکل ایسا ہی ہمارے بولے ہوئے الفاظ، ہمارے کیے گئے کام، اچھے یا برے، وہ فارورڈ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. کسی بھی وقت جو ہم کام کرتے ہیں، کوئی بھی بات جو ہم بولتے ہیں، چاہے وہ اچھے ہوں یا برے ہوں، وہ بھیج دیا گیا ہے، وہ فارورڈ ہو گیا ہے. اٹس بین سینٹ. وہ لکھا ہوا جاتا ہے سینٹ. اب آپ اس کو انڈو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور اپنی ڈیوائسز پر تو ہمارے ڈفرینٹ مینز ہیں نا سوشل میڈیا کے، یہ کس طرح ڈیلیور ہو رہا ہے، یہ کس طرح فارورڈ ہو رہا ہے. دنیا میں تو ٹی سی ایس ہے اور بھی دوسرے ہیں، رائٹ. اب ان کا ذکر آئے گا کہ وہ یہ جو سارا سیٹ اپ ہے، یہ جو میکانزم ہے،
جس کے تھرو ہمارے عمل فارورڈ کیے جا رہے ہیں، آگے بھیجے جا رہے ہیں، وہ کیا میکینزم ہو، کیا سسٹم ہو، انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے. ایک فول پروف سسٹم ہے، امیکولیٹ سسٹم ہے، جس کے تھرو ہمارے اعمال فارورڈ کیے جا رہے ہیں، ڈیلیور کیے جا رہے ہیں، آگے بھیجے جا رہے ہیں. تو علمت نفس ما قدمت و اخرت، تو ہر انسان جان لے گا جو بھی اچھے کام اس نے کیے اور جو برے کام بھی کیے. اب جب جان لے گا تو جو اچھے کام پائے گا تو خوش ہوگا، اور برے کام پائے گا تو نادم ہوگا، پریشان ہوگا. یہ ہوگا قدمت. اخرت کیا ہے؟ یہ بھی بہت پاورفل ورڈ ہے. بہت سارے ایسے مواقع ملتے ہیں ہمیں زندگی میں جو اچھے کام کرنے کے ہوتے ہیں. مثلا ہمارے لیے نیکی کی کوئی اپرچونٹی آئی، وہ ہم نے نہیں کی. مثلا آپ کو یہاں پر تجوید سیکھنے کی ایک اپرچونٹی ملی ہوئی ہے، وہ کبھی ہم کہتے ہیں کہ ٹائم ہو گیا ارلی، اب یہ تو ہم جا ہی نہیں سکتے، یا یہ کہ میں لیٹ ہی ہو جاتی ہوں، یا مجھے جلدی نہیں آ سکتی، یا مجھ سے نہیں ہوتا، اور آپ کہتے چھوڑ، اور آپ نے چھوڑ دی. تو بہرحال کیا ہوا؟ آپ نے نیکی کا ایک موقع چھوڑ دیا. تو اس دن یہ ریئلائزیشن ہو جائے گی کہ میں نے کیا چھوڑا، رائٹ؟ اسی طرح گناہ کرنے کے موقع تھے، اسباب بھی تھے، پورا انوائرمنٹ بھی تھا اس انسان کے پاس، لیکن اس نے نہیں کیا، تو یہ چیز بھی اس نے پیچھے چھوڑ دیا. تو ہر انسان اچھی طرح جان لے گا کہ اس نے کیا چیزیں، کیا باتیں، کیا اعمال آگے بھیجی، اچھی بری دونوں، اور کیا چیزیں پیچھے چھوڑ دی. کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جنہیں پیچھے چھوڑ کر وہ کہے گا شکر ہے میں نے نہیں کیا، لیکن کچھ ایسے نیک کام ہوں گے جن کو چھوڑ کر اس کو افسوس ہوگا کہ ہائی یہ میں نے کیوں نہیں کیا. ابھی تو ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہم آرام سے کہہ دیں کہ او ہمارے لیے تو بہت مشکل ہو رہا ہے، لیکن اگر آپ کے لیے تجوید کی کلاس یا حفظ کی کلاس اٹینڈ کرنا مشکل ہو رہا ہے، آپ اس ٹائم پہ نہیں پہنچ سکتے، کیوں؟ کیونکہ ٹائم آگے بڑھ رہا ہے. یہ ٹائم کون آگے بڑھا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. وہ آپ کے لیے چیلنجنگ بنا رہا ہے، اور وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ اس کو آگے بھیجنے والا ہے یا اس کو پیچھے چھوڑنے والا ہے. آ گیا نا امتحان. اب اس امتحان میں آپ چاہے اس کی پریشانی کا اظہار کریں، یا آپ یہ سوچیں کہ اچھا کہ میں اس کو ہینڈل کیسے کروں، میں اس موقع کو نہیں چھوڑ سکتی، کیسے کیا کیا جائے کہ میں اس موقع کو نہ چھوڑوں اور کام بھی ہو جائے اور یہ نیکی کا موقع اویل کر لیں. جنرلی نیکی کے مواقع چھوڑتے ہوئے ہمیں کوئی پرابلم ہوتی نہیں ہے، بڑا کوئک وہ ہوتا ہے ریزن، اور بڑا لائک اپنے آپ کو پوری طریقے سے سیٹسفائی کرنے والا کہ ہاں ایکچولی یہ تھا تو اس وجہ سے میں نے یہ چھوڑ دیا، ہوتا ہے نا ایسا. لیکن وہاں جا کر جی، اب آپ نے اردو کا ایسا لفظ بول دیا کسی کو نہیں آیا یہ لنگ، عذر لنگ، ایسا عذر جو لیم ہو. اب لیم سمجھ آ جائے گا سب، لیم ایکسکیوز، یعنی جس کے اندر کوئی جان نہیں تھی عذر میں. آپ کے ایکسکیوز میں کوئی جان نہیں ہے. لاسٹ ویک مجھے پتا چلا کچھ لوگ پریشان ہیں اپنے ٹائمنگز کے لیے، اس پریشانی میں کوئی جان نہیں تھی ایکچولی. جی، لیکن اس دن ابھی تو کیا لگتا ہے کہ بالکل سیٹ بہانا، لائک زبردست بہانا ہے نا، لیکن اس دن کیا ہوگا؟ یہ کیا کیا میں نے، ریگریٹ ہوگی اس پہ. ہاں، برے کام کو اگر چھوڑا ہے تو اس پہ شکر ہے، شکر ہے میں نے نہیں کیا، خوش ہو رہے ہوں گے آپ. ٹھیک ہے. قرآن مجید میں سورۃ الصافات میں آتا ہے کہ جنت میں جب لوگ پہنچ جائیں گے تو ایک شخص کہے گا کہ میرا ایک دوست تھا، اِنَّا کَانَ لِی قَرِین، اور وہ مجھے کہتا تھا کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں ہو، کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں ہو؟ تو وہ کہے گا شکر ہے کہ میں نے اس کی دوستی چھوڑ دی تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ جھانک کے دیکھے گا تو دیکھے گا کہ وہ جہنم میں پڑا تھا. تو وہ کہے گا شکر ہے کہ میں نے اس کی دوستی چھوڑ دی تھی. وہ کہے گا خدا کی قسم تم تو مجھ کو تباہی کر دینے والے تھے. اور سوچیے کیا تسلی اور کیا خوشی اور کیا ایک سینس آف سیلویشن کا احساس ہوا کہ اگر میں اس کے ساتھ دوستی رکھتا تو میں بھی پھر وہاں پڑا ہوتا. تو ایسے چھوڑنے کے اوپر تو انسان
شکر ادا کرے گا، لیکن نیکی کا کام چھوڑنے پر ناخوش ہوگا۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جن کو چھوڑ دینا آخرت میں خوشی کا باعث ہوگا، اور کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جن کو چھوڑ دینا آخرت میں ناخوشی کا باعث ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو ان چیزوں پر خوش ہوں جو انہوں نے پیچھے چھوڑ دی، اور ان چیزوں پر خوش ہوں جو ہم نے آگے بھیج دی۔ ایک طرح تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں اس طرح۔ ایک اور طرح سے اس کو سمجھایا گیا عالمت نفس ما قدمت وآخرت۔ ما قدمت یعنی آپ نے زندگی میں جو سب سے پہلی چیز کی، اور وآخرت آپ نے اپنی زندگی میں جو سب سے آخر میں کیا، تقدیم تاخیر، وہ چیز جو ارلی ہوئی اور وہ چیز جو لیٹر ہوئی، یعنی ایک کمپلیٹ ہسٹری، میری اور آپ کی ہر انسان کی زندگی کا پورا پروفائل، پوری ہسٹری، پورا انالیسس بایوگرافیکل، کب کیا کیا۔ ہو سکتا ہے کوئی انسان مثلا شروع میں نیک ہو، اپنی زندگی کے ارلی جو اس کے ایئرس تھے اس میں وہ نیک ہو، لیکن پھر کیا ہوا، اس کی زندگی میں کچھ ایسی چینجز آئیں کہ اس کے بعد پھر وہ نیکی کے رستے سے ہٹ گیا۔ تو زندگی کے آخری وقت میں یا لاسٹ پارٹ آف دا لائف میں کیا کیا، پھر وہ ہو سکتا ہے اتنا نیک نہ رہا ہو، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا کمٹمنٹ جو لا الہ الا اللہ ہے وہ ویکن ہو گیا ہو، یا پھر وائس ورسا۔ کوئی انسان اپنی زندگی کے ارلی ایئرز میں کوئی نیک نہیں تھا، وہ پارٹی گائے تھا، رائٹ؟ پھر کیا ہوا، زندگی کے لیٹر سٹیج میں اس کے دل کو ہدایت مل گئی، رائٹ؟ وہ بہت رائچیس ہو گیا، اس نے تبدیلیاں کر لی اپنے اندر۔ تو علماء کہتے ہیں کہ بیسیکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ابتدائی دور میں کیا کیا اور زندگی کے آخر میں کیا کیا، وہ بھی سب سمجھ آ جائے گا کہ ہم نے اپنی زندگی میں، یعنی ہمارا چائلڈہڈ، ہماری ایڈولسن ایج، ہماری ایڈلٹہڈ، ہماری جوانی، میچور ایج، اور پھر بڑھاپا، سب نظر آ جائے گا کہ ہم اپنی زندگی میں کیا کر کے آئے ہیں۔ علمت نفس ما قدمت وأخرت۔ اور ہم نے آبزرویشن میں آتے ہیں نا، بہت سارے لوگ جو ساری زندگی اللہ تعالیٰ سے دور گزارتے ہیں، نافرمانی میں گزارتے ہیں، وہ اپنی عمر کے آخری دور میں آ کر کوئی ایسی چیز ان کے اندر، کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتے ہیں اور وہ بہت ہی رائچس لوگ بن جاتے ہیں، تو تبدیلی ہو گئی ہے۔ تو جو اخرت ہوا ہے ہو سکتا ہے وہ قدمت کے اوپر بھاری ہو جائے، وہ سارا وائپ آف کر دے، رائٹ؟ لیکن وہاں پر جا کر انسان کو یہ ریئلائز ہو جائے گا کہ میں نے یہ کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور طرح سے جو سمجھا گیا ہے ما قدمت و اخرت کو، کہ وہ اعمال جن کو ہم نے پرائرٹی دی، اور اخرت وہ جنہیں ہم نے پروکریسٹینیٹ کیا یا جن کو ہم نے پرائرٹی نہیں دی۔ اور جن کاموں کو ہم پرائرٹی دیتے ہیں جوانی میں وہ کام کرتے ہیں، جس کام کو آپ دن میں پرائرٹی دیتے ہیں اس کو صبح میں کرتے ہیں، رائٹ؟ اور یا جن کاموں کو آپ پرائرٹی دیتے ہیں ان کاموں کو آپ پہلے کرتے ہیں، جن کاموں کو آپ پرائرٹی کم دیتے ہیں ان کو بعد میں کرتے ہیں۔ تو ما قدمت جن کو پرائرٹی دی، اور وأخرت جن کو پرائرٹی نہیں دی، لیٹر کیا، ہاں یعنی بعد میں کیا، لیس پرائرٹی دی ان کو، ناٹ پس پشت، لیس پرائرٹی، جن کو پرائرٹی دی، جن کو پرائرٹی نہیں دی۔ اور یہ اس میں سارے کام آ سکتے ہیں، لائک عبادات بھی ہو سکتی ہیں، اس میں دنیا کے کام بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی کام جس کو آپ نے پرائرٹی دے کر اس کو کیا، اور کچھ کام ایسے تھے جن کو آپ نے اگنور کیا، چھوڑ دیا، کیونکہ وہ آپ کی زندگی میں پرائرٹی نہیں تھی۔ تو پوری زندگی کی کتاب کھلی ہوگی اور ان ٹرمز میں ایک انسان جو ہے وہ اپنے کاموں کو دیکھ رہا ہوگا۔ ایک اور جو آخری بات ہے اس کو سمجھنے کی ما قدمت و آخرت کو، کہ وہ چیز، وہ کام جو آپ نے آگے بھیجے اور ان کاموں کا امپیکٹ آپ کے بعد، آپ بھی دنیا سے چلے گئے، آپ نے کاموں کو بھیج دیا، آپ بھی دنیا سے چلے گئے، لیکن آپ کے کیے گئے کاموں کا کچھ ان کے کانسیکوینسز یا کچھ ان کا امپیکٹ یا ان کے آثار تھے۔ مثلاً اچھے کاموں کے آثار، آپ کے جانے کے بعد بھی لوگ آپ کے کام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں،
یا اللہ نہ کرے کوئی برا کام، تو وہ برا کام آپ کی فیملی میں اسی طرح چل رہا ہے، مثلا اللہ نہ کرے حرام کمائی کا بزنس یا کسی ایسی چیز کا بزنس جو کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. اب باپ نے وہی کیا، پوری فیملی کو اسی سے پالا، باپ دنیا سے چلے گئے، وہ کنٹینیوڈ ہے، بیٹے نے سنبھال لیا، تو وہ کنٹینیوڈ ہے، اور اس سارے کا جو پنشمنٹ ہے وہ کس کو ملے گی؟ وہ جس نے آغاز کیا تھا. ٹھیک ہے، اس میں حصے دار نہیں اسی کے اوپر ہوگا نا، جس نے شروع کیا تھا وہ پھر حصے دار ہوگی. ٹھیک ہے، تو ما قدمت واخرت، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی، بڑی بڑی چیزیں بھی، سب چیزیں انسان دیکھ رہا ہوگا پرائرٹی کے اعتبار سے، کرنے کے اعتبار سے، اور اس اعتبار سے کہ ان کا امپیکٹ دنیا میں کیا تھا. اب میرے اور آپ کے لیے سیکھنے میں کیا ہے، ہمارا آلموسٹ ٹائم فنش ہو رہا ہے. جسٹ ایک ٹیک ہوم لیسن، ہم اپنی پوری زندگی کا جائزہ لیں گے، ایویلویٹ کریں گے. گویا کہ ہم اپنی پوری زندگی کو دیکھ رہے ہوں کہ کیا ہماری زندگی میں ہوا. ہم نے دین کی تعلیم کو پرائرٹی دی یا دنیا کی تعلیم کو پرائرٹی دی؟ قرآن میں غور و فکر کو پرائرٹی تھی زندگی میں ہم نے، یا پھر ہم نے دنیا کے جو نالج تھی اس کو سیکھنے سمجھنے میں، اس کو ایکوائر کرنے میں لگا؟ یا اگر ہم اپنے ایئرس کو دیکھیں، مثلاً اس سال کو اگر دیکھیں، تو اس سال میں ہماری پرائرٹی لسٹ میں کون سے کام تھے اور کون سے ایسے کام ہیں جو ہم نے چھوڑے؟ ڈیلی بیسس پر بھی ہم ایویلویٹ کر سکتے ہیں. مثلا اذان ہوتی ہے تو آپ کی پرائرٹی کیا ہوتی ہے، یا اذان سے پہلے آپ کی پرائرٹی کیا ہوتی ہے کہ بس اب اذان ہونے والی، نماز پڑھنی ہے پہلے میں، یا پھر آپ کی پرائرٹی نماز نمبر 2 ہوتی ہے، آپ کہتی پہلے میں یہ سب کر لوں اس کے بعد پھر میں نماز پڑھوں گی. اس اعتبار سے بھی ہم دیکھیں گے، اپنی عبادات کے حوالے سے، اپنے دوسرے کاموں کے حوالے سے، قرآن مجید کے حوالے سے، اور وہ کام جو ہم نے زندگی میں کیے، وہ کام جو ہمارے مرنے کے بعد بھی ان کا کوئی امپیکٹ ہوگا، اچھا یا برا، اس اعتبار سے بھی ہم دیکھیں گے. اور اوور آل بھی ہم دیکھیں گے کہ میں جو زندگی گزار رہی ہوں، جو کام بھی کر رہی ہوں، جو باتیں میں کرتی ہوں، وہ اچھے ہیں یا برے ہیں، اور جو کر رہی ہوں، جو آگے فارورڈ کر رہی ہوں، وہ اس قابل ہیں کہ وہاں جا کر مجھے ان کو دیکھ کر خوشی ہو. کہیں ایسا تو نہیں کہ وہاں جا کر ان کو دیکھ کے یہ ہو کہ ہائی یہ میں نے کیوں کیے، اور جن کو چھوڑا ہو ان کے بارے میں مجھے ہو کہ ہائی یہ میں نے کیوں چھوڑے. کہیں میں اپنی زندگی میں ایسے کام تو نہیں چھوڑ رہی. علمت نفس ما قدمت وآخرت. ابھی تو ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں نا، ہم اس طرح نہیں سوچتے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں ریمائنڈ کرا رہے ہیں اب ہمارے فیوچر کے بارے میں، کہ جب ہم یہ سب کچھ ہوگا تو اس وقت اس سارے سیٹ اپ میں جو ایک بہت ہی پاورفل ریئلائزیشن ہوگی ہر انسان کو اپنے بارے میں، وہ اس کو اپنے اعمال کے بارے میں، اور وہ پوری اچھی طرح دیکھ رہا ہوگا کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا اس نے چھوڑ دیا. تو اللہ رب العزت ہم سب کو ریمائنڈ کرا رہے ہیں، اور ہماری اس اتنے پاورفل انداز میں کرایا جا رہا ہے کہ یہ ہماری میموری بن جائے، اور ایک میموری کے طور پر کہ جو آنے والی چیز ہے اس کے لیے ہم تیاری کر لیں. اگر آپ کو یاد ہے سورۃ التکویر میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ارجنسی ہے تیاری کی. میسج کیا ہے؟ تیاری کر لیں. اور کس اعتبار سے تیاری ہے دیکھ لیا جائے کہ ہم نے کیا آگے بھیجا اور کیا ہم نے پیچھے چھوڑ دیا. اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائیں جو ریمائنڈر سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائیں جو اپنی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرمانبرداری کو، اللہ کے تقوی کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کو اپنی سب سے ٹاپ پرائرٹی بنائیں، اور ہر اس بات کو جو اللہ کو پسند نہ ہو اس کو چھوڑ دیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا رب العالمین ہمیں بخش دیجئے اور ہمارے والدین کو بخش دیجئے. انک انت الغفور الرحیم. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.